الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دراصل ہمارے معاشرے میں ہمارے علماء کرام نے جو نفرتیں پھیلا دی ہیں اس امت میں، اس نفرت کو ایک دوسرے کے دل سے نکالنا بہت مشکل کام ہے۔ ایک انسان ایک کی طرف بات اگر کرے تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، اگر دوسرے کی فیور میں بات کر دی جائے تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے۔ میں نے جب سے یوٹیوب پہ آنا شروع کیا ہے، ظاہر سی بات ہے حق کی بات کرنی چاہیے، یہی ایک فرض ہے۔ آج علماء کرام جس طریقے سے ایک دوسرے پر لعنت بھیج رہے ہیں اور نفرت پھیلا رہے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ 3 فرقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑا فرقہ ہے۔ اب ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ اچھا، اب ان کی بات کو اگر مان بھی لی جائے تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے۔ تو دراصل کسی کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ سب کو خوش کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ پیروں کے پیچھے دوڑتے ہیں، کچھ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ایک اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور دراصل دیکھیے، علماء کرام کے سوال جب یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو اس میں مولوی صاحب نے سوال پوچھ لیا کہ اللہ کہاں ہے، دوسرے مولوی سے پوچھ لیا، میں نام نہیں بتا رہا ہوں۔ تو اب انہوں نے جو بات کیا کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر، عرش عظیم پر موجود ہے، اور اللہ اپنے شان کے مطابق، ظاہر ہے اللہ سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، تو بادشاہ کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، تو اللہ اپنی شان کے مطابق عرش عظیم پر، اور الرحمن علی العرش استوى۔ اب اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے، نہیں، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ دیکھیے کہاں سے کہاں بات کو یہ لوگ ملا دیتے ہیں جان بوجھ کر کے۔ دنیا میں بری جگہ بھی تو ہے، شراب خانے بھی ہیں، جوا خانے بھی ہیں، چرس بیچنے کا اڈا بھی ہے، بہت سارے ایسے بری جگہ ہے۔ تو کیا اللہ ہر جگہ پہ موجود ہوگا؟ اللہ کی یہی شان ہے، اللہ اپنے عرش پہ موجود ہے، اور اللہ کی جو طاقت ہے، اللہ وہیں سے ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ یہی تو اللہ کی صفت ہے۔ انسان کو جانا پڑتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے۔ اگر ہمیں چیک کرنا ہے کہ کنواں کے اندر پانی ہے یا نہیں ہے تو ہمیں کنواں کو جا کر کے جھانک کر کے دیکھنا ہوتا ہے، لیکن اللہ کو کنواں کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ وہاں سے ہی اس کو علم ہے، حاصل ہے کہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ کنواں کے اندر پانی ہے یا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھ لیجئے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام کیا تو کیا کہا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے۔ سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، ایک لکڑی ہے، اللہ دیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، لیکن یہ بات کی کا آغاز کرنے کا انداز ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے کہ سارے جہانوں کا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے، تو جواب تو اس کا یہی آنا چاہیے تھا کہ میرے ہاتھ میں ایک لکڑی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى، کہ یہ لکڑی ہے، یہ عصا ہے، اس کے سے ہم بکریوں کے اپنے پتے بھی توڑتے ہیں، اس کو ہم
یعنی کہ اس کے ساتھ ہم کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہم بیٹھ بھی جاتے ہیں، اس سے سہارا لے لیتے ہیں، اس سے میں بہت سارے اپنے کام سر انجام دیتا ہوں۔ یعنی کہ ان کو مزہ آ رہا تھا کہ اللہ سے بات کرنے میں، لیکن پھر وہ اور آگے بات نہیں کیا کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ بے ادبی اللہ کے ساتھ ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، انبیاء علیہ السلام بہت ادب کی میں رہتے ہوئے اللہ سے بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے علماء کرام تو دین کو مذاق بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ تو یہ جو مردہ پرستی کا رواج، یہ علماء کرام صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے رائج کرتے چلے جا رہے ہیں، دراصل ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، جو نماز میں لوگ پڑھتے بھی ہیں، نماز سے پہلے نیت میں پڑھتے ہیں، نیت کی دعا اس کو کہتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تو میں نے اپنا رخ کو اللہ کی طرف کر لیا، جس نے زمین اور آسمانوں کو تخلیق کیا، پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو ہم مسلمان اسی وجہ سے نماز سے پہلے جب نیت میں کھڑے ہوتے ہیں یہ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ اللہ، حالانکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ کون مشرک ہے اور کون نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کی یہ تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی اس میں تعریف بھی ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو، اور ہم سب اللہ کے غلام ہیں، اور غلامی کا ثبوت کیا ہے کہ اس کے حکم کو مانا جائے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو مت مرنا اس وقت تک جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ۔ اور آج ہمارے علماء کرام کیسی کیسی بحث لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ اللہ سے یہ لوگ بندے کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ فرقہ واریت جو ہے یہ ایمان کا دشمن ہے، فرقہ واریت میں ہرگز کوئی نہ پڑے۔ آج علماء کرام اپنے آپ کو بڑے بنتے ہیں کہ میں بڑا اللہ والا ہوں، تو دیکھیے حق بات کرنی چاہیے۔ جو لوگ حقیقی میں اچھے مسلمان ہیں وہ حق بات کرتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں انسان کی۔ آج خدمت کہاں ہے؟ دیکھ لیجیے یونیورسٹی کے اندر وہی کالج میں بربریت ہوئی ہے، اور آج کا یہ واقعہ نیا نہیں ہے، ایسے واقعات نہ جانے کتنے ہوئے ہیں اور کتنے ہوتے رہیں گے، لیکن اس کے اوپر کبھی کسی علماء کرام نے بات نہیں کی۔ آج اگر یہ علماء کرام کھڑے ہو جائیں تو ان بچیوں کو انصاف مل جائے، ان کو روڈ پر کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو کالج کی طلباء اور طلبات جو اتنی محنت کر رہے ہیں، کچھ نہیں ملے گا آپ کو، یہاں انصاف کا نام و نشان نہیں ہے، انصاف دینے والا کوئی نہیں ہے، صرف آپ کالج کا بائیکاٹ کریں، کوئی بھی اس کالج میں داخلہ نہ لے، اور جو لوگ وہاں زیر تعلیم ہیں وہ یا تو اپنا تعلیم جاری رکھیں، اور چاہیں تو وہ اپنا سال ضائع کر سکتے ہیں، کسی اور کالج کا انتخاب کر لیں، تاکہ ان کے کالج پہ لعنت پڑے اور ان کے کالج
پوری دنیا میں بدنام ہو جائے گا کہ یہ ظالم لوگوں نے کالج بنایا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کی عزت کو اور جان کو مارنے کے لیے اور عزت کو پامال کرنے کے لیے کیا تھا۔ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ انصاف ان سے مانگ رہے ہیں، ظالموں سے۔ ظالم کب انصاف دے گا؟ ظالم کو تو ظلم کر کے مزہ آتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ایسی تعلیم سے باز آنا چاہیے کہ جان بھی جائے اور عزت بھی جائے۔ لعنت ہے ایسے تعلیم پہ، ایسے تعلیم دینے والوں پر جو اپنی جان گنوا دے، اپنی عزت خراب کر دے۔ آج جس کے ساتھ یہ بربریت ہوئی ہے اور ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی، ان پر کیا گزری ہے، کیا گزرے گا، وہ تو منہ دکھانے کے لیے معاشرے میں اب قابل نہیں رہیں گے۔ اور ستمگری تو یہ ہے کہ لوگ اسی پر بہتان تراشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کو خوش کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اب دیکھیے کومنٹس میں لوگ تنقید کرتے ہیں، تو دراصل غلطی میں سبھی ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں سب کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں ضرور موجود ہیں، لیکن اپنی ایک خامی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں۔ اور علماء کرام تو بھائی یہ تو بخشائے ہوئے ہیں، ان کو تو کوئی اللہ کا ڈر اب نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو سبق یہ پڑھاتے کہ آپس میں محبت قائم کرنے کا، آپس میں مل کے رہنے کا درس دیتے، لیکن یہ خود کہہ دیتے ہیں کہ اس سے دور رہو، ایمان چلا جائے گا، اس کے پیچھے نماز مت پڑھو، کافر ہو جاؤ گے۔ تو یہ چیز ہمارے معاشرے میں جو لوگوں نے اس معاشرے کے اندر جو یہ زہر گھول دیا ہے، اب اس زہر کا خاتمہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ لہٰذا انصاف کی بات یہ علماء کرام کبھی بھی نہیں کریں گے، یہ صرف یہی فتنہ پھیلاتے رہیں گے۔ یہ حاسدین بھی ہیں اور فتنہ پھیلانے والے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں فسادی لوگ بہت ہیں، صرف اپنے چند پیسوں کی خاطر فساد برپا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے یہاں کیسی کیسی باتیں چل رہی ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جو اپنی کرسی بچانے کے لیے ملعون بنے ہوئے ہیں، انصاف کی بات نہیں کر رہے ہیں، اور کیسے کیسے جھوٹے الزامات۔ اس کالج کے واقعات کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، اپنے کو دانشور سمجھتے ہیں۔ ارے لعنتی لوگ ہو تمہیں کسی کی بیٹیوں کی کیا پرواہ نہیں ہے، اور علماء کرام اگر چاہتے تو سب ہو سکتا تھا۔ اسلام کہتا ہے کہ اسی وجہ سے تو اب دیکھیے یہ جو لوگ پردہ کی بات کرتے ہیں، آج اگر اس کالج کے اندر میں پورا اسٹاف، مس، پروفیسر، میڈم اور پرنسپل، چیئرمین وغیرہ، گارڈ سب خواتین ہوتی تو کیا یہاں یہ بربریت ہوتی؟ تو عورت کو منع نہیں کیا گیا ہے اسلام میں، ہر کام عورت کر سکتی ہے، لیکن اس کا شعبہ الگ کر دیا جائے گا، مرد سے اس کا کوئی لنک نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہاسپٹل میں دیکھیے کتنی بربریت ہوتی ہے، کچھ 5-10% تو رپورٹ ہوتی ہے، باقی تو سب دبا دیا جاتا ہے۔ اور جہاں طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا سیاسی لوگوں کے ساتھ وابستگی ہے، اور یہ ظالم لوگ ظلم کرتے رہیں گے۔ یہ علماء چاہیں تو ایک دن میں یہ کام ہو سکتا ہے، مرد کا ڈپارٹ الگ ہوگا ہر کام میں، عورت کا الگ ہوگا، یہی اسلام کہتا ہے، لیکن اس کو مانے گا کون؟ وما علینا الا البلاغ۔